مفتی صاحب میرا سوال آپ سے عرض یہ ہے کہ بڑی سوچ اور ایک فکر، ٹینشن، ان دونوں کا آپس میں کس طریقے سے ڈفرینس کریں، فرق کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو اس حد تک سوچنا، اتنا اچھا سوچنا کہ وہ ڈپریشن میں نہ چلے، کسی پینک میں نہ چلے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ جی بڑا اچھا سوال ہے کہ بعض اوقات سوچتے سوچتے وہ سوچ ہی اس کے لیے مشکل کا باعث بن جائے، تو اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ سوچ کی ڈائمینشن کیا ہے، جہت کیا ہے؟ اگر کوئی ڈپریسنگ چیز آپ سوچ رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر صرف تاریکی کے بارے میں سوچ رہا ہے، مستقبل تاریک ہے، گھر کی حالت خراب ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو یہ کہہ رہے کہ سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن یہ والا ہو جائے گا۔ جی اچھا، اب اس کا حل کیا ہے یا اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سوچ یا تو آپ پرابلم کے بارے میں سوچیں گے یا سولوشن کے بارے میں سوچیں گے۔ جی ایسا ہی۔ اگر پرابلم کو سوچتے رہیں گے تو آپ کو ڈپریس کر دے گی، اگر سولوشن کو سوچتے رہیں گے تو پرابلم ختم ہو جائے گی اور آپ کے سامنے اس کا حل آ جائے گا۔ تو جو سوچ اور ڈپریشن والا مسئلہ ہے، سٹریس والا مسئلہ ہے، وہاں تو فرق یوں کیا جاتا ہے کہ اگر آپ صرف پرابلم کو سوچ رہے ہیں، پرابلم کے والیوم کو سوچ رہے ہیں، اس کا حجم سوچ رہے ہیں، اس کے نتائج کو سوچ رہے ہیں، تو پھر آپ انگزائٹی میں چلے جائیں گے، سٹریس میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے حل کو سوچ رہے ہیں، بیسیکلی بڑی سوچ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ حل پہ نظر کرتے ہیں اور اب آپ ایک پرابلم، ایک حل، دوسرا حل، تیسرا حل، چوتھا حل، پانچواں حل، اتنے سارے حل سوچیں گے، نمبر ایک تو یہ ہے کہ پرابلم منیمائز ہوتی رہے گی، وہ خود ہی چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی لگنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے اتنے سارے حل آ جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یار یہ انسالوبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتی، لا ینحل نہیں ہے، یہ حل ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اب جو آپ نے حل تلاش کیے، ان میں سے جو بیسٹ حل ہے وہ چوز کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو لہذا جو پریشان کن سوچ ہے وہ اور جو مطلق سوچ ہے اس میں یہ فرق